صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا اللہ اکبر۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ سب کو مبارکباد ہو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو سننے کی توفیق عطا فرمائی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اگر وہ اپنا کلام ہمیں نہ سننے دیتا ہم کیسے سن سکتے تھے؟ ہماری زبانوں پہ وہ اپنا کلام جاری کر دے، یہ اس کا کرم ہے۔ اس کے کرم کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر ہم اس کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ ہم مسکینوں پہ، ہم کمزوروں پہ اللہ کا یہ کرم ہے، اس کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی اور قرآن پاک اپنا کلام سننے کی توفیق عطا اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ اس کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کتنے دنیا میں لوگ ہیں جن کو یہ نصیب نہیں ہے۔ ابھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، جب یہاں پہ میں آیا تھا تو وہ منظر میرے سامنے آیا تو الحمدللہ چلو کچھ نہ کچھ لوگ دین کی طرف لگے اور قرآن پاک پڑھنا پڑھانا بھی شروع ہو گیا۔ کتنے دین والے آئے، اللہ والے آئے یہاں پر، ہم نے ان کو بلایا اور وہ یہاں پہ آئے۔ علاقہ تو بہت سارا تھا، یہ دریا کا کنارہ، بہت سارے اللہ والے محدث مفسر یہاں پر آئے ہمارے یہاں۔ یہ اس کا کرم ہے، اللہ والوں کی زیارت اللہ کروا دے، ان کو کسی کے پاس بھیج دے، یہ بھی اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہوا۔ اور آج کتنے الحمدللہ کتنا قرآن پاک پڑھا گیا، حساب لگائیں کوئی لگا سکتا ہے؟ رات دن اتنا قرآن پاک پڑھا گیا، یہ اللہ کا کرم ہے، ہم شکر کریں الحمدللہ۔ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے، اس کا کرم ہے۔ لیکن میری تمنا ہے، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بغداد کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میں اپنے شہزادے کے لیے لڑکی کا رشتہ مجھے درکار ہے، کسی گھر کی لڑکی مجھے چاہیے۔ تو کس گھر میں کون سی میں پسند کروں؟ انہی بچی کو، بادشاہ تھے، سب لوگوں کا جی تو چاہتا تھا کہ مسلمان بادشاہ ہے، ہماری بچی اس کے گھر میں جائے، ملکہ بنے۔ اکثر اچھا رشتہ لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنے گھروں میں چراغ جلا دو، جس گھر میں بچی حافظہ ہو، جس گھر میں بچی حافظہ ہو وہاں اپنے گھروں میں چراغ جلا دیا جائے۔ تو رات کو نکلا کہ میں دیکھوں کس کس گھر میں چراغ جل رہا ہے، تو پورے بغداد میں ہر گھر میں چراغ جلا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ ہر گھر میں بچی حافظہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے ماحول میں بادشاہ بھی، اس کا مزاج بھی ایسی ہے کہ میری بہو بنے، حافظہ بنے۔ دیکھو اور بھی کچھ وہ سوچ سکتا تھا، گورنر کی بیٹی ہو، فلاں کی ہو،
کسی دوسرے بادشاہ کی بیٹی ہو، لیکن بغداد کا ماحول ایسا ہے کہ اس کی سوچ بھی دیکھو، نیکی کے ماحول میں نیکی کی سوچ آتی ہے، برائی کے ماحول میں آدمی بیٹھا ہو تو سوچیں برائی کی آتی ہیں۔ تو بادشاہ نے جب رات کو دیکھا تو ہر گھر کے اندر چراغ جلا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں کس گھر سے رشتہ مانگوں؟ دوسرے دن اعلان کیا کہ جن جن گھروں میں موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے، حافظہ بچی ہے، وہ اپنے گھروں میں چراغ جلائیں۔ اس نے کہا کہ چلو حافظہ تو ہیں ہی، لیکن حدیث کی حافظہ کوئی ہے تو پھر میں اس کو اپنی بہو بناؤں۔ تو رات کو نکلے تو سب گھروں میں تو نہیں، لیکن بہت سارے گھروں میں چراغ جلا ہوا تھا۔ مطلب کیا تھا کہ ہمارے گھر میں موطا امام مالک کی حدیث مبارکہ کی حافظہ بچی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک ماحول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلتے تھے نا مدینہ منورہ کی گلیوں میں، حدیثوں میں آتا ہے، صبح پوچھتے تو قرآن پاک اونچا پڑھ رہا تھا، کیا وجہ ہے؟ کہ بھئی فلاں تو قرآن پاک ایسا پڑھتا تھا، تو درمیان میں کچھ چھوڑتا تھا کچھ پڑھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابھی قرآن پاک پڑھ رہا تھا، بہت اچھا پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میرا قرآن پاک، میں اور اچھا پڑھتا، سنوار کے پڑھتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شاگرد، کوئی بندہ قرآن پاک اس لیے پڑھتا ہے میرا شیخ سن کر خوش ہوگا، تو یہ خلاف شرع نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ بھی دین ہے۔ کیونکہ وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے پتہ چلتا نا آپ سن رہے ہیں تو میں اور زیادہ سنوار کے پڑھتا۔ تو پتہ چلا کہ قرآن پاک مدینہ منورہ کے گھروں میں تلاوت اس کی جاتی تھی۔ تو میری درخواست ہے، میرا جی چاہتا ہے، میں نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، آپ نے بھی نہیں رہنا، جو آئے ہیں سب نے جانا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے ایسے ابھی جو تمنا کہ صدیق آباد کے ہر گھر میں ایک حافظ تو ہونا چاہیے، زیادہ ہو جائیں تو بہتر ہے، تو انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں ہر گھر میں ایک حافظ ہو۔ اب دنیا سے جائیں تو پتہ چلے کہ یہاں صدیق آباد میں حافظ ہے، ہر گھر کے اندر حافظ ہے۔ آپ یہ کام کر کے پوری دنیا کو قرآن پاک کی دعوت دے سکتے ہیں، خاموش دعوت۔ دنیا والے کہہ دیں کہ صدیق آباد کے اندر ہر گھر میں ایک حافظ ہے، کوئی گھر حافظ سے خالی نہیں ہے، تو کیا یہ عزت نہیں ہے؟ ایک عزت ہے 4 دنوں کی، 2 سال کی، 10 سال کی، 5 سال کی، عہدہ گیا، سب کچھ گیا، لوگ سلام بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ عزت ہے کہ قبر میں جائیں گے تو استقبال ہوگا، معاشر میں جائے گا تو پھر جلسہ ہوگا، میدان معاشر میں بھی اللہ پاک بلائیں گے بچوں کو، ان کے والدین کو، تو صدیق آباد والے سارے آ جائیں، والدین بھی بچے بھی، تو یہ صدیق آباد کے ان کی دستار بندی ہو۔ حدیث میں ہے نہیں ہے اللہ ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی باندھ پڑ جائے۔ تو آپ ارادہ تو کر لیں کہ ہم نے ہر گھر میں دعوت دینی ہے، اپنے بچے کو حافظ بناؤ۔ ابھی چھوٹا سا بچہ عثمان کا، چاچے مرزے کا وہ پوتا، میں نے کہا تو نے نہیں پڑھنا، میں ابھی یہ 5ویں کے امتحان دے رہا ہوں، انشاءاللہ میں نے پڑھنا ہے، میں نے حفظ کرنا ہے۔ بچوں کا ذہن بنایا جائے، چلو کسی نہ کسی درجے کے حافظ بنیں گے، کوئی اعلیٰ درجے کا، کوئی ادنیٰ درجے کا، حافظ تو ہوں گے۔ یہ حافظ جو ہے نا، یہ حافظ ہی ہوں گے، یہ وہ رسی ہے القرآن حبل اللہ،
جس رسی سے باندھا جائے گا مرنے سے پہلے پہلے یہ رسی کھینچ لی جائے گی، مجھے اللہ کی امید ہے، اللہ والا بن کے جائے گا۔ درمیان میں ہو سکتا ہے جوانیاں ہیں، مستانیاں ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ اللہ والی بنے گا، مجھے اللہ پہ امید ہے۔ دوسری تمنا ہے کہ بغداد میں اگر ہر گھر میں حافظ ہو سکتی، مسلمانوں کے تمام گھروں میں ہی حافظ ہو جائے، ایک ایک حافظ تو سارے مسلمانوں کے گھروں میں ہو۔ بھئی دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ سب کو قرآن پاک کے ساتھ منسلک کر دے۔ اور یہ پھر ایسی کلام ہے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہاتھوں سے اٹھائی جائے تو ہاتھ پاک ہو جائے، آنکھوں سے دیکھا جائے تو آنکھیں پاک ہو جاتی ہیں، اور دل میں تصور کیا جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی کلام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی المصحف، جو قرآن پاک کو دیکھے گا یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس علاقے میں بھی ہو، پہلے تو یہ اپنے سے ہم شروع کریں، تو آج کا جذبہ یہی لے کے اٹھیں۔ باقی سب کو مبارکباد ہے، پھر بھی دیتا ہوں، جتنے بچوں نے سنایا ہے، کسی نے گھر میں اوپر نیچے، سب یہ قرآن پاک کا نور ہے، اور اس میں ہی ہماری عزت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کے ساتھ منسلک فرما دے۔ اور یہ پاکستان کی دھرتی اللہ اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے اللہ قبول فرمائے، یہ مدرسہ بن جائے پوری دنیا کے لیے۔ ہے مدرسے، واہ سبحان اللہ، پاکستان کا چراغ کلمے کے نور سے جلایا گیا ہے جی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ دھرتی دی ہے کلمے کے نام پر، اللہ اس کو سلامت رکھے، اور کلمے کے نور سے اس کو جلایا گیا ہے۔ اور میرا وجدان ہے، میں کل پرسوں بھی سوچ رہا تھا کہ اس نور کو جو بجھانے کی کوشش کرے گا اس کا منہ جل جائے گا، اور جلتے رہے، جل گئے، اور یہ نور جل ہی رہا ہے۔ وہ بجھانے والے جل گئے اور یہ چراغ جل ہی رہا ہے، اور جلتی رہے گا انشاءاللہ۔ امید ہے، کیوں کہ کلمہ قیامت تک رہنا ہے، اور کلمے کے نام پر یہ اللہ نے دھرتی، یہ مدرسہ بنایا، یہ خانقاہ بنائی، اور یہ درسگاہ بنائی، تو اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ اس کی حفاظت کریں۔ ہم نے تو یارانہ، یہ ہمارا گھر ہے، یہ بھی دعا ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ آج دیکھو 27ویں رات ہے، ہمارا پاکستان جو وجود اس کو حاصل ہوا، اسلامی تاریخ جو 27 رمضان کو وجود حاصل ہوا ہے۔ ایک تو ہے نا 14 اگست 1947، یہی ہے نا، وہ انگریزی تاریخ کے مطابق ہے۔ جو اسلامی تاریخ ہے وہ آج میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ 27 تاریخ جو رمضان مبارک کی ہے، اس کو پاکستان کو اللہ پاک نے اس دن کو یہ پاکستان کا وجود بخشا، یعنی پاکستان کا جو یہ پاکستان بنا ہے۔ تو لیلۃ القدر بھی امید ہوتی ہے کہ اسی رات کو ہوتی ہے، تو آج جمعہ کی رات بھی ہے، امید ہے لیلۃ القدر بھی ہے، امید کی جاتی ہے، اور رات کو مانگ بھی لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم لیلۃ القدر کو پا لیں تو کیا مانگیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا بھی سکھایا، مانگو اللہم انکا عفو کریم، بعد میں کریم نہیں گیا، عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ ہم کو معاف کر دیں، آپ بڑے کریم ہیں، نہ لائقوں پر کرم کرتے ہیں، جو گناہ گار سے گناہ گار ہیں، جو بالکل ہی نااہل ہیں، آپ ان پر بھی کرم کر دیتے ہیں، یعنی مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، پتھر کو لال بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ تحب العفو، آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی،
اللہ مجھ کو معاف فرما دے۔ تو آدمی اس طرح اپنے لیے مانگ لے اور سب کے لیے مانگ لے۔ اللہ اس دعا کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ہمارے آل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے، متعلقین کے لیے، پوری دنیا کے مسلمین کے لیے، مومنین کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ سب دعا کر لیں، اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ مولا کریم، جن جن بھائیوں نے یہاں پر، جن بچوں نے جہاں کہیں بھی قرآن پاک کو سنایا ہے، اور جن جن لوگوں نے سنا ہے اور رمضان مبارک میں جو نیک اعمال کیے ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، ذکر کیا، میرے مولا سب کی عبادات کو، قرآن پاک کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو سننے سنانے میں روزہ رکھتے ہوئے ہم سے جو کوتاہی ہو گئی، یا کوئی یا اللہ کمزوریاں ہم سے ہو گئی، سے غلطیاں ہو گئی، اپنے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کی برکت سے اے اللہ ان کمزوریوں سے درگزر فرما، اور ان غلطیوں سے درگزر فرما، ہم سب کو معاف فرما دے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے میرے مولا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو معاف فرما دے، پاکستان والوں کو بھی معاف فرما دے، عالم اسلام کو معاف فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانان کو معاف فرما دے، جتنے ہمارے دنیا سے بزرگ جا چکے ہیں، ہمارے عزیز و اقربا جا چکے ہیں، مسلمان جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، سب کے درجات کو بلند فرما میرے مولا کریم۔ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے ہمارے متعلقین ہیں، دوست احباب ہیں، جو کسی کی جائز حاجات ہیں، نیک حاجات ہیں، پوری فرما، جو پریشانی ہے اے اللہ دور فرما میرے مولا، جو کوئی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے مولا کریم ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما، کشادہ روزی عطا فرما، اور اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں مسجد والا بنا دے، دین والا بنا دے میرے مولا، ہمارا تعلق اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ جوڑ دے، ہمیں اے اللہ جل جلالہ معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہمیں ایسی آنکھیں عطا فرما دے تیری خشیت میں جو موسلادھار برسیں، ہمارے دلوں کو سیراب کریں میرے مولا کریم، ایمان کی حلاوت نصیب فرما، دین اسلام کا نور عطا فرما، کلمے کا یقین عطا فرما، سنت کے ساتھ ہمارے ظاہر و باطن کو سجا دیجیے، منور فرما دیجیے میرے مولا کریم، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما،
اور جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ میرے مولا پوری دنیا کے کافروں کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی کلمے کی دولت نصیب فرما دے۔ میرے مولا کریم جن لوگوں کا بھی ہمارے سمیت جن لوگوں کا بھی اے اللہ عمرے پہ جانے کا حج پہ جانے کا ارادے ہیں، کاغذات جمع ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کے لیے جانا آسان فرما دے۔ بھائی میرے لیے بھی دعا فرمانا، ہم بھی جو ہے انشاءاللہ عید کے بعد ارادہ ہے اے اللہ بھائی عمرے پر جانے کے لیے سب بھائیوں سے درخواست ہے ہمارے لیے دعا فرمائے، اللہ آسانی فرما دے، اللہ جل جلالہ عافیت اور خیریت کے ساتھ عمرہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں سب کو اے اللہ آسانی کے ساتھ خیریت کے ساتھ یا اللہ اس سفر میں یا اللہ یہ سفر گزارنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ بس